ایک اور چیز ہے کہ ایک لوگوں نے کہا کہ جس کے لیے سارا دھندا کر رہے ہیں اس عمران خان کے، تو ہی واز دس، لیکن ذہن میں یہ رکھ لیجئے گا ہمیشہ جو آدمی شریف ہوگا یعنی کمپرومائز کرنے والا ہوگا وہ کمزور ہوگا، اسے اندر خوف خدا ہوگا یار میں پکڑا جاؤں. لیکن جو اس قسم کی ہوتے ہیں ضدی مفسد دس دیٹ، انہیں سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی میں اپنی ذات اپنے مفادات کے لیے ایسے جنون میں ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنی ہسٹری کو بھول جاتے ہیں. یہی دیکھیں یہ لوگ آپس میں کس طریقے سے یہ جو ایکٹر نواب کا وزیر اعظم انہوں نے بنایا ہوا ہے، کس طرح وہ آیا ہے، کن کن لوگوں کو ساتھ لایا، اپنے سارے اس کے قانون بنا دیے، اب پارسا ہو گئے اور جا کے چلے گئے سعودی عربیہ، وہاں سے جا کے جی عمرہ کر کے ہم پاک صاف ہو گئے. ان دا ادر ہینڈ امیجن کریں ان کی ہسٹری کیا ہے. پہلے انہیں کو مرنے مارنے کے تیار تھے، اب ایک ہی پلیٹ میں سارے اکٹھے ہو گئے اور کوئی ان کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آئی میں سے مینٹیلٹی. اس کو اسٹڈی کریں نا اس میں. تو اس چیز کا ذکر بار بار قرآن شریف کے اندر آیا ان چیزوں کا. تو میں جو آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو یہ جو گروپ ہے ود دا ہیلپ، اس میں دیکھیں اس آرمی اور ان لوگوں نے جو آپ کی عدالت ہے جوڈیشل سسٹم اس کو بھی کرپل کرنے کی کوشش کی ہے. آئین کو تو جانتا ہی نہیں جس پر کہ ملک چل رہا ہے، اور جو کوئی اس کے بیان کرے تو اس کے اندر جوڈیشری کے اندر پارٹیشن کر دیا، یعنی کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے عدالتی نظام کو بھی ذلیل کرنے کے لیے کہ ہمیں مفادات ہیں. اس لیے پتہ کیا ہوتا ہے، اٹ از کالڈ پریشر گروپ ٹیکٹس. دوسرے کے اندر ہراسمنٹ کرو، ڈراؤ اور دوسرے کو بھاگنے پر مجبور کر دو. تو شریف آدمی پتہ کیا ہوتا ہے یار اپنی جو ہے نا پگڑی بچائیں، یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. تو اس وقت جو بھی آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک ڈیپ پینیٹریشن ہے، ایک بڑی زبردست سازش ہے، چیس ہے. کہ اب تو جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہے تو یہاں لندن سے کہا کہ سر زرداری صاحب اٹھو نا جی، یہی تو موقع ہے، اگر ہاتھ سے نکل گیا تو نکل گیا. اس قسم کی کوئی پلانیں بناؤ کہ ان کو ہم ایسا بدنام کریں کہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کو چھوڑ کر وہ کہیں کہ نہیں ہم تو جی آرمی کے ساتھ ہیں، شہداء کے. کون کہتا ہے شہداء کے ساتھ نہ ہو؟ لیکن انہیں یہ کہنا چاہیے دا ڈفرنس بٹوین اے جرنیل اینڈ شہداء از دس. جرنل جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک تھنکنگ ہوتا ہے، یہ میدان جنگ میں نہیں ہے جنہوں نے وہ دینا تھا. اب وہ ان کی شہادت کے اوپر اپنا کتبہ سجانے کے لیے کہ ہم بڑے عظیم ہیں، دس نو دیٹ از رانگ. اگر آپ اس طریقے سے اندر سے آپ کے کالے کو اور اوپر سے میک اپ کر لیں تو کتنے عرصہ رہے گا؟ جتنے عرصہ آپ کے پاس پاور ہے. وہ کوئی اس قسم کی حکومت نہیں آنے دیں گے جس میں ان کے کاسٹ کوشچن والا کوئی ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ میں کسی پارٹی کا نہیں. اب جسٹ سی واٹ از ہیومن بینگ، ہاؤ اٹس بہیو، ہاؤ اٹس ایکشن، واٹ از انر پرسنالٹی، واٹ از پرسونا آف ہز رینک اینڈ ہاؤ از پریزنٹنگ دا تھنگ. اینڈ ہی از سٹنگ بیک سائڈ اور وہ ان کو نچا رہا ہے، پولیٹیکل لوگوں کو، جوڈیشری کو، عام عوام کو. پھر جب سمجھتا ہے ہاتھ سے چل رہے ہیں خوف ہراسمنٹ کر دو، اس کو بلیم کر کے اس کا سہارا لے کر اور سب کو اندر پھینک دو، جو ہی کسی کی بین ہو پھر ڈال دو، یعنی کہ ایک سلسلہ ہے. اور جو زیادہ بولنے والا ہے اس کو ایسا غائب کرو کہ پتہ نہیں چلے. آخر آدمی یہ سوچتے نہیں کہ ان کورٹوں کے باہر اور یہ جو سفید پوش جو انہوں نے لوگ رکھے ہیں اس کے پیچھے کون آدمی ہے جس جو آئی ایس آئی جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے. تو عام آدمی کہے گا یار یہ تو ان کی کرتوت کی وجہ، یہ جی پتہ نہیں کوئی آیا تھا تو جی یہ شاید پولیس، اور پولیس تو ساتھ ہے ہی وہ جی. اور اس کے پیچھے جو ہے 3-4 ہستیاں آپ نوٹ کر لیں. آپ کا جنرل صاحب، آپ کا دنیا کا مشہور معروف مجرم جس نے مال ٹاؤن کا واقعہ کیا اور اس کے بعد وہ اس کے نشہ ہے، اس کی زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ اس طریقے سے پاور سے روب داب سے لوگوں کو مار کے. اور اس کے ساتھ وہ گروپ ہے جس میں باہر ایک شخص دوڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اتنی دیر تک یہ رکھو جب تک میرے لیے فضا قائم نہ ہو. اس فضا کو قائم کرنے کے لیے اور دنیا جہان کو کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ ایک شخص جب یہ سمجھے کہ میں نے مرنا نہیں اور میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تو ہر وہ کام کرے گا جو اس میں من میں آئے گا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میں اس میں کوٹ کروں گا سورہ شورا کے اینڈ پر کہ اس کو دیکھیے گا، آپ پوری پڑھیے گا کیونکہ میں ساری تو نہیں دے سکتا، میں چند ایک اس میں سے ذکر کروں گا کہ یہ کس طریقے سے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ جو اسٹیٹ افیئرز ہیں وہ اس وقت کرپلڈ ہو چکے ہیں.
اور اس کانسپائریسی کے اندر جو ہے جوڈیشل سسٹم وہ اس کو بھی انہوں نے کرپٹ کر دیا ہے. وہ ڈرتے ہیں اس کی اپلیکیشن کے لیے، اور اگر اپلیکیشن کے لیے جو وہ قانون کرتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. ایز اے ریزلٹ آف اٹ یہ دھندا کب تک اس طریقے سے چلے گا؟ پوری دنیا ہنس رہی ہے، پوری ورلڈ میں ہنس رہے ہیں، ہر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنے شارٹ وقت میں یہ کچھ ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جو فلاں دن منائیں گے، بھائی مناؤ، کون نہیں کہتا مناؤ، لیکن آپ نے کرتوت بھی تو کہو. یعنی کہ دیکھیں، میں ڈیو اپالوجی، میں کوئی بڑا آدمی تو نہیں، ایک آدمی حافظ ہو، سید خاندان کا ہو، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو اور اس کو وہ پرموٹ کر رہا ہو، تو دیکھیں آن دا ڈے آف ججمنٹ قرآن شریف میں ذکر ہے، وہاں کسی کا یہ نہیں دیکھا گا کہ نسل کیا تھی، رنگ کیا تھا، اس کا سیکس کیا تھا، اس کا رشتہ کیا تھا. اکیلے آئے ہیں، اکیلے چلے جائیں گے. تو اس میں اس صورت میں دیکھیے ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظلم کرتے ہیں. تو جس وقت ہمارے پاس پیش آئیں گے، نیچے آنکھیں لوں گی، وہ کہیں گے یار ہم تو سمجھتے یہی دنیا ہے. تو وہ اس کے لیے آپ دیکھیے گا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ موت کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتے ہیں، ہمارے دو فرشتے ہیں، کس طرح پھر اس کا حساب کتاب. تو قرآن شریف تو سب ان چیزوں بھرا ہوا، لیکن ان کو کون پڑھے گا؟ جو پڑھے گا اور جتنے قرآن شریف ختم ہو گیا، اللہ کے بندو میننگ سے پڑھو. یہ دس از دا سائیکالوجی آف مین کائنڈ، واٹ مین کائنڈ از، وائی آئی کریٹڈ. اس کے اندر جو فریڈم آف چوائس ہے وہ کس طریقے سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اچھائی برائی کا. اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہی ہے بلیمنگ گیم. وہ کہتے ہیں نا کہ بس میں نے اس کو پکڑنا ہے، چاہے کس طریقے سے، کوئی طریقہ ہو، کسی طریقے سے کیس بنا دو، اس کو یہ کر دو، فلان چیز کر دو. ہم تو سارے پاک صاف ہیں. سب سے زیادہ اب وہ جو ہے نا مجرم یہ شخص ہے. بھائی بنانے کے لیے اس میں کچھ ریئلٹی پرنسپل کو، خوف خدا بھی رکھو، کوئی اس میں کوئی کورس ہونی چاہیے، کوئی اس پر کوئی ایکشن ہونا چاہیے. اگر وہ کورٹ کہتے ہیں تو اس کو اس طریقے، لیکن لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں، جس طرح ہراسمنٹ، پتہ ہے ابھی بم پھٹ جائے گا. سائیکالوجی آف ریومرز تیز ہے، اور ہر جگہ ہراسمنٹ ہے. لوگ خوفزدہ گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر نہیں نکلتے. اب کوئی حق کی بات کرتے ڈرتا ہے، او جی وہ جو فلاں فلاں وہاں پر تھا تو اس ایریا میں ہم نے دیکھا یہ فون نمبر تھے، ان فون نمبروں کو پکڑو. نہیں بھی کچھ کیا کیونکہ آپ وہاں پر تھے نا، آپ کی پریزنس یہ شو کرتے ہیں، ان کو اندر کر دو. یہاں اس قسم کا قانون ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ پورا کرپٹ کر دیا ہے ان لوگوں نے. اور اس میں یہ جو ہے نا مخصوص قسم کی جو ہے رولنگ کلاس جو انہوں نے کی ہے، ان کا جو مین مقصد یہ ہے کہ انڈر دا نیم آف سیکریفائس آف شہید، اس گیم کو چکمکاؤ، لوگوں کو ساتھ لگاؤ. بھائی کون اس کے خلاف کرے گا؟ کہ میں آپ سب شہید کا مقام کوئی نہیں پا سکتا، لیکن شہید لوگوں کے نام پر اپنی پولیٹیکل سسٹم بنانا، لوگوں کو مینور کرنا، اور چودھری بن کے تو فنکشن کر دینا. یعنی کہ امیجن کرو ملک کے اندر غربت کیا ہے. ملک کی آپ کو ڈالر کا مسئلہ، اس کو نہیں جائیں گے، اس کو پکڑ کر لے کر بیٹھے. اس کو پکڑنے کا کیا ہوگا؟ ڈالر اور اونچا چڑھ جائے گا، آپ کی غربت اور چلی جائے گی، لوگوں کو ملتا نہیں. اور یہ نہیں دماغ کے سوچتے اگر لوگ یہ آؤٹ آف آرڈر ہوئے تو کیوں ہوئے؟ مجھے بھوک لگی ہو اور مجھے کچھ مل نہ رہا ہو اور مجھے لالی پاپ دکھائے جائیں بڑے سرخ، تو میں کتنی دیر اس کو برداشت کروں گا؟ پھر وہ کہیں گے کہ یار یہ تو تھے ہی نہیں اس قسم کے، یہ ٹولہ لے آئے. کم از کم یہ نئے صاحب آئے، یہ تو کم از کم ایک نیوٹرل ہو جائے. اس سے جو ظالم لوگ ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا ہو جلد، یعنی کہ الیکشن ہو، صحیح بات نہیں چنے. رونا یہ ہے کہ کیوں آپ الیکشن نہیں کرنا چاہتے؟ جن عوام کے اوپر نام پر آپ آئے اور اب بیٹھ گئے اوپر، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا الیکشن کرو، ہم اپنے پسند کے آدمی لائیں، کوئی ٹرسٹیبل آدمی آئے، بیرون ورلڈ اس کا کوئی مقام ہو، وہ کسی سے کوئی ورک آؤٹ کریں، آئی ایم ایف سے ہو، دس ہو دیٹ ہو. نہیں، کیونکہ ہم اتنی دیر تک رکھیں گے جب تک کہ حالات ان سب کو مینور کر کے پکڑ کے ان سب کو یہ پارٹی جو پی ٹی آئی، اس کے 70% جو بھی لوگ ہیں ان کو یعنی کہ سب کو نکال کے ایک طرف. اور وہ جو سانپ چمکے ہوئے، جب انہیں 3-4 راتیں اندر رہنی پڑتی ہیں اور چترول ہوتی ہے، اور وہ جو ہے سادہ لباس والے انہیں چوغے پہنا کے تو ان کو پھر رات کو سونے نہیں دیتے، تو سب کی کتنی ٹالرنس ہوتی ہے، سب ایل بی ڈبلیو ہو جاتے ہیں. تو سب بھاگے ہوئے ہیں، سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. یار جو ہی موقع جب وہ اندر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بیک گراؤنڈ لے کے تم یہ لکھ دو،
تمہیں کچھ نہیں، تم جا کے یہ اناؤنسمنٹ کر دو، اس طریقے سے اس کے آدمی توڑتے چلے جائیں۔ اب وہ ہر ایک جو شریف آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یار مزید میرے گھر میں چھاپے پڑے، میری بیٹی کو اٹھا لے کے جائیں، میرے بچے مسلم کو لے جائیں، میری اولاد بیٹھی ہوئی ہو تو کیونکہ میں عورت ہوں تو اس کے ان کے پر پھر ان کے اوپر کہہ کے لگانا، مذاق اڑانا، پھر کہنا یہ جی یہ ہیں خدا را عقل کے ناخن نے، ہمیشہ یوں نہیں رہتا۔ تو اس کے یہ جو مینیپولیشن، اور اس کو کہتے ہیں مینیپولیٹر، اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کو یوز کر رہے ہیں، اور فقط یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم اس کی جو فورسز ہیں ان پر ہم قابو میں رکھیں، لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلتے ہیں۔ سائیکالوجی آف سینٹیمنٹس یہ ہے، وی آر بائی نیچر ویری حب الوطنی ہیں، لیکن حب الوطنی کے اندر جب جوش جنون ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات لوگ اس کو مس یوز کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو چلاک آدمی ہوتے ہیں، یہ جو خاص طور پر ایکسپرٹ ہے اس میں، پی ایم ایل این اور یہ آپ کے زرداری صاحب، اور بیکنگ اس کی ہو اسٹیبلشمنٹ سے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ دے میں کریٹ اے سچویشن، اے کنڈیشن، سو دیٹ وی میں مینوور اوور دا تھنگ۔ میرے دوست، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا اس میری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں۔ ہیومن نیچر کیا ہے، قرآن شریف کیا کہتا ہے، پہلی قوموں نے کیا کیا، ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا، اور یہ جو اس وقت یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو مختلف قسم کے ایکٹر دیکھ رہے ہیں، یہ جو مختلف کنسپائریٹر دیکھ رہے ہیں، مکار، حاسد، جیلس، ایروگنٹس، اور کاذب، اور فتنہ پسند، اور فاسق، اور جہولہ، اور یہ جو آمر ہیں، طاغوت ہیں، اور یہ جو مکار لوگ ہیں، یہ کس طریقے سے یہ نہیں دیکھتے آن دا ڈے آف ججمنٹ ایوری باڈی ول فیس دا شو۔ کتنے دن آپ ان پاور رہیں گے، لوگ آئے چلے گئے، پہلی قوموں کا ذکر ہے، چلے جائیں، قرآن شریف میں ذکر ہے، بڑے بڑے روب تھے، سورہ المومن میں چلے جائیں، یہ فرعون کے ذکر میں چلے جائیں، سمود کا، قوم ہود کا، قوم شعیب کا، قوم نوح کا، بنی اسرائیل کا تو بڑا پڑا ہے کہ وہ قوم کس طریقے سے، تو اس نے کیا اینڈ رزلٹ کیا۔ تو اینڈ رزلٹ میں آپ کو یہ کہوں گا، پلیز اوپن یور آئی، بجائے گیٹنگ جذباتی، being maneuvered by your ignorance and be under the thumb of this terrifying kind of regime۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ فلانا دن منانا ہے، میں کہتا ہوں آپ 2022 کا دن منائیں، جس دن کہ آپ نے ٹراپل کروایا آرمی نے اس جوڈیشری کے ذریعے ایک چلتی ہوئی حکومت کو، اور اس کے بعد جو کچھ ہے اس دن کو منائیں بجائے اس دن کو منانے کے کہ یو آر دا کنسپائریٹر آف دیٹ سسٹم۔ تو اب یہ کریں کہ یہ سیکنڈ کنسپائریسی کر کے سمپتھی گین کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک ہمیشہ نیشن میں آیا ہے، اور آپ اٹھا کر دیکھیں ویسٹرن، میرا ٹائم نہیں تو میں اینڈ پر یہ عرض کروں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور یہ دیکھیں آن دا ڈے آف ججمنٹ ایوری باڈی فیس دا شو۔ آپ کتنی دن کہاں کچھ کریں گے، زندگی موت کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہو کہ ملک ہی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، قرآن شریف میں ذکر ہے کہ جو قوموں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو پیار کرنے والا ہے، اور ہم یہ نام اسلام کا رہیں اور ہمارے وہ کرتوت ہوں جو کہ غیر مسلم بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس کو آپ پالیٹکس بنائیں تو خدا را عقل ناخل نے، اور ابھی کچھ نہیں کیا۔ اینڈ ڈونٹ فول دا پیپل، لیٹ دا جوڈیشری میک اے ڈیسیژن، فالو دا آئین۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آرمی سے اور سید صاحب سے، جنرل صاحب سے، کہ دیکھیں آن دا ڈے آف ججمنٹ یہ اللہ ول سے یو آر حافظ، یو آر نوئنگ دس سورہ اینڈ یو ڈیڈنٹ کیئر اٹ۔ اللہ میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آن دا ڈے آف ججمنٹ وی وڈ بی آن دا رائٹ ڈائریکشن۔ تھینک یو ویری مچ۔ تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔
وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے.